والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب مولانا کا درود پاک کی جانب نشاور کریں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. لی خمسة تطفی بها حرب الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة درب طوق غلامی شہ اشرف دارم درب طوق غلامی شہ اشرف دارم یا حبیبی بطفیل شہ سکنا مددی یا حبیبی بطفیل شہ سکنا مددی. برادران ملت اسلامیہ، ہم تمام لوگ اللہ کے ولی حضور سیدنا سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہیں. یقیناً آپ اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا مقام بہت بلند فرمایا تھا. مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے میں کچھ ضروری باتیں کہ آخر لوگ دور دراز سے اپنی تمام تر ضروریات کو چھوڑ کر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. یقیناً اللہ کے ولی کی بارگاہ سے جب ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، بند دروازے کھلتے ہیں، پریشانیوں کا حل نکل آتا ہے، تبھی ایک عاشق رسول، ولیوں کا دیوانہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مقدس کلام پاک میں ارشاد فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ. اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ کسی چیز کا غم.
مسلمانوں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں یقیناً اللہ کے نزدیک جب ان کا اتنا بڑا مقام بلند ہے، اونچا ہے، یوں ہی نہیں بلکہ جو جتنے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوتا ہے وہ اتنا ہی اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ان کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ بزرگان دین کی سوانح کا مطالعہ کریں تو ان کا کوئی لمحہ اللہ کی عبادت اور ریاضت سے خالی نظر نہیں آتا۔ وہ ایسی پاک باز ہستیاں ہیں جو مکمل تقویٰ کے مرتبے پر فائز ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی مقدس کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہ اللہ کے ولی اللہ سے ڈرنے والے یقیناً ایسے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے رب تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ کا کلام ایسا مقدس جامع کلام ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور یہ وہ کتاب ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ حالانکہ قرآن پاک کے اندر ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک موقع پر ارشاد فرماتا ہے یہ تمام لوگوں کے لیے بلا امتیاز ہدایت ہے، مگر متقین کے ساتھ خاص کرنے کی وجہ کہ اللہ تبارک و تعالی سے جس قدر ڈرنا چاہیے، ڈرنے کا حق ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والے جو متقین لوگ ہیں، متقی حضرات ہیں، وہی اس کتاب سے پورے طور پر کما حقہ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہ حضرات ہیں جو بغیر دیکھے اللہ تبارک و تعالی کی ان تمام چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ پیارے مسلمانوں، میں آپ کو مختصر وقت میں یہ بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان مقدس بندوں کا مقام بہت بلند و بالا فرمایا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، ماذا ترى من احب قوما ولم يلحق بهم، یا حبیب اللہ
شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو بغیر دیکھے کسی سے محبت کرے، اس سے کبھی اس نے ملاقات کی ہی نہیں؟ یا حبیب اللہ، ان کے متعلق آپ کا کیا فرمان ہے، کیا خیال ہے؟ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنو، المرء مع من احب الیہ، ہر شخص کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا اس دنیا میں اس نے جس سے دل لگایا ہے، اس نے اس دنیا میں جس سے محبت کی ہوگی، اس کا حشر اسی کے ساتھ رب تبارک و تعالی فرمائے گا۔ پیارے مسلمانوں، اس سے معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں سے دل لگانا چاہیے، ان سے سچی محبت کرنی چاہیے، صحیح لگاؤ رکھنا چاہیے، اس میں کسی طرح کا مطلب نہ ہو۔ اگر آپ نے واقعتاً اللہ کے ولیوں کے دامن سے لگ کر ان سے بلا مطلب کے آپ نے ان سے محبت کی ہوگی، یقیناً آپ کا حشر اولیاء کرام کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہ مقام عطا فرمائے گا، ان کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے کی برکت سے رب تبارک و تعالی آپ کے گناہوں کو دھل دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ آپ یقین جانو، بارگاہ اشرف میں آپ حاضری دے رہے ہیں، آپ یہ سمجھیں ہم گنہگار ہیں، ہم خطاکار ہیں، سیاہکار ہیں، پریشان حال ہیں۔ سچی محبت یہ ہوئے اگر آپ حاضری دے رہے ہیں اور سچے لگاؤ اور دل لگی آپ کر رہے ہیں، اگر صحیح محبت کر رہے ہیں تو یقیناً پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، اس دنیا میں جو شخص جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ لہذا اس دنیا میں اگر آپ اس دنیا میں ستار غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے دل لگائے ہیں، محبت کر رہے ہیں، آپ کا یقین ہونا چاہیے آقا کے فرمان کے مطابق خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہم غلاموں کا حشر ہوگا۔ اگر ہم سب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے اس دنیا میں محبت کیے ہوں گے اگر، تو ہمارا حشر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوگا، سرکار مظلوم سینا کے ساتھ ہوگا، سرکار غریب نواز کے ساتھ ہوگا، سرکار طلا رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہوگا، حضور شیخ اعظم علیہ الرحمہ کے ساتھ ہوگا۔ جو جس ولی کا دیوانہ ہے، جو جس ولی پر جان نچھاور کرنے والا ہے، یقین جانو اللہ تبارک و تعالی اس کا حشر اس ولی کے ساتھ بتائے گا۔ پیارے مسلمانوں، اور آگے بڑھیے، آپ سوچتے ہوں گے اتنا خرچ کرنے سے کیا فائدہ؟ ولیوں کی بارگاہ میں آتے ہیں، پیسے بہت خرچ ہو رہے ہیں، یقیناً خرچ ہو رہا ہے پیارے مسلمانوں، لیکن آپ کا آنا برباد نہیں ہوتا ہے، آپ کا آنا رائے گا نہیں ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث پاک مروی ہے، مسلم شریف کے اندر وہ حدیث پاک موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتیوں کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، جہنمیوں کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا، اے فرشتوں جنتیوں کو جنت میں لے جاؤ، اے فرشتوں جو جہنم کا حقدار ہے ان کو جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے کے جاؤ۔ چنانچہ رحمت کے فرشتے جنتیوں کو جب جنت کی جانب لے کر جائیں گے بہت خوش نظر آئیں گے، خوشی سے پھولے نہ سمائیں گے، مسرت میں جھومتے نظر آئیں گے۔ لیکن ایک جماعت کو بھی نظر آ رہی ہوگی، جب جنتیوں کو جنت میں جاتے ہوئے دیکھ رہی ہوگی تو وہ پریشان اور وہ گھبرائے ہوئے اور پھر حسرت اور افسوس کی نظروں سے انہیں للچائی ہوئی نظروں سے دیکھیں گے، کاش وہ موقع مجھے بھی ملتا
ملتا, میں نے دنیا میں نیک کام کیوں نہیں کیا, مجھے بھی آج جنت میں جانے کا موقع ملتا. اسی دوران وہ جب جہنمیوں کو جہنم میں جانے کا حکم مل جائے گا, ایک شخص کھڑا ہوگا اور ایک اللہ کے ولی کے دامن سے لپٹ جائے گا اور وہ رو رو کر عرض کرے گا, حضور یاد کریں آپ تنہا جنت جا رہے ہیں, حضور اس موقع کو یاد کریں, میں نے آپ کو ایک گلاس پانی پلایا تھا, وَهَبْتُ لَكَ وَضُوءً, دوسری روایت میں یہ ہے وَهَبْتُ لَكَ شَرْبَةً, حضور میں نے آپ کو پینے کے لیے پانی کا گلاس پیش کیا تھا. اسی میں یہ ہے حضور آپ طہارت کی غرض سے جب پانی تلاش رہے تھے تو آپ کی خدمت میں نے پانی پیش کیا تھا. حضور آپ تنہا جنت جا رہے ہیں, میں آپ سے بدلہ چاہتا ہوں, میں آپ سے آج بدلہ چاہ رہا ہوں. اللہ اکبر. وہ اللہ کا ولی اس للچائے ہوئی نظروں سے دیکھنے والے شخص کو دیکھ کر یوں ہی نظر نہ چرائیں گے, بلکہ وہ اللہ کے ولی رب کی بارگاہ میں دعا فرمائیں گے, یا اللہ اس شخص نے یہ گنہگار تھا, سیاہکار تھا, پاپی تھا, مگر میری خدمت میں ایک گلاس پانی پیش کیا تھا, مجھے وضو کے لیے ایک لوٹا پانی دیا تھا, مولا میں تیری بارگاہ میں اس کے لیے سفارش کرتا ہوں, اے اللہ تو اس ایک لوٹا پانی دینے کے صدقے میں, ایک گھونٹ پانی پلانے کے صدقے میں مولا کریم ان کی غلطیوں کو معاف فرما, ان کے خطاؤں کو معاف فرما. چنانچہ رب تبارک و تعالی اس اللہ کے نیک بندے ولی کی سفارش کو قبول فرمائے گا اور ان کی بخشش اور سفارش سے رب تبارک و تعالی اسے جہنم سے جنت کا پروانہ سنا دے گا. پیارے مسلمانوں, اس سے ذہن ملا اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنے پر, ان سے دل لگانے پر ہو سکتا ہے میرا یہی ایک لمحہ تھوڑی دیر کے لیے حاضری دینا, ان کے قریب میں حاضر ہونا, یہی رب تبارک و تعالیٰ قبول فرما دے, یہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے. اس لیے پیارے مسلمانوں, اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آپ آئے ہیں, نہایت ہی ادب کے ساتھ حاضری دیجیے. خرافات ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن آپ اپنے مطلب کو نظر نہ رکھیے, کس غرض سے آئے ہیں, ان کی بارگاہ میں آئے ہیں. چھوٹا بچہ رو کر اپنی پریشانی پیش کرتا ہے اور اپنا مقصد حاصل کر لیتا ہے, ایسے ہی ایک ولی کی بارگاہ میں آپ کا آنا ہوا, حاضری کا شرف حاصل ہوا, آپ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں نہایت ہی ادب کے ساتھ حاضری دیجیے, اپنی مرادیں مانگیے, اللہ کی ذات سے یقین رکھیے. ان اولیاء کرام کے صدقے میں رب تبارک و تعالی آپ کی آرزو کو پوری فرمائے گا, رب تبارک و تعالی آپ کی پریشانیوں کا بہترین حل نکال دے گا. اے اشرف زمانہ, زمانے مدد نما, در ہائے بستارا, زے کلید کرم کشا, در بلو توت غلامی, شہ اشرف دارم, یا حبیبی بدفعل شہ سنا مدد. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اولیاء کرام کے فرمودات پر چلنے کی توفیق دے اور ان سے سچی محبت کا جذبہ عطا فرمائے. السلام علیکم.